صبح میں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اب ہماری غرض آخرت، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمارا یقین ہے اس بات کا کہ ہماری زندگی کا حساب کل اللہ کو دینا۔ اللہ یہ نہیں پوچھتا کیا کمائے تھے، کیا جمائے تھے، کیا بنائے تھے۔ اللہ تو یہ پوچھے گا دنیا میں ہم بھیجائے تھے تو کتنے اچھے عمل کر آئے۔ تو ظاہر بات ہے اگر کچھ ہمارے اچھے عمل ہیں تو وہاں اللہ کے سامنے بتا سکیں گے، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو اچھے عمل کیا ہے وہ جنت میں جائے گا، اگر نہیں کرا تو ظاہر بات ہے پریشان بھی ہوگا، اور پھر آدمی پچھتائے گا، روئے گا، چلائے گا۔ اچھا، وہاں کا رونا، وہاں کا چلانا، وہاں کا گڑگڑانا کسی کام کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمل کا جو زمانہ ہے وہ زندگی کا ہے۔ زندگی میں جو کیا بس وہی وہاں پر ملنے والا ہے۔ جیسا کوئی آدمی جو ہے فصل بویا تو جو بویا ہے وہی کاٹے گا، دھان بویا تو دھان یعنی چاول ہی کاٹے گا، اگر آدمی جواری پیرا تو جواری ہی کاٹے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی کوئی آدمی گیہوں کا جو ہے دانہ ڈال دیا اور جواری کیوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بوئے گا وہی وہ کاٹے گا۔ تو ہم جو ہے یہاں عمل اچھے کریں گے، نیک عمل کریں گے تو اللہ کے یہاں پر جا کر ہمارا جو ہے حساب کتاب اچھا ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ جنت کا فیصلہ۔ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے ہم لوگ جو ہے اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں گے کہ بھئی تم کو دنیا میں بھیجایا گیا اچھے عمل کرنے کے لیے، کیوں نہیں کیے؟ تو سوائے اب اپنی غلطی کے اعتراف کے کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ اے اللہ میرے کو ٹائم کھانے کو ٹائم ملا، بیوی بچوں کو پالنے کو ٹائم ملا، گھر بنانے کو ٹائم ملا، زمینہ کمانے کو، ساری چیزوں کو ٹائم ملا، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملا، تو وہاں پر عذر ہمارا کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ جو ہم عذر کریں گے اللہ اس کو جانتے ہیں، ہر وقت میں اللہ تو ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ تو کہا یہ عذر ہمارا وہاں نہیں چلے گا، تو اللہ بولیں گے تیرا عذر ہمارے پاس کوئی قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا آج فیصلہ انصاف کا ہے۔ دنیا میں بھیجائے تھے تم کو ہم عبادت کے لیے، جیسا کہا کسی یعنی شاعر نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ میاں زندگی دیا بندگی کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے، نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے دیا۔ اگر یہ بات نہیں کرتا تو آدمی جو ہے بہت ہی زیادہ یہاں پر بھی اور وہاں پر دونوں جگہ پر بھی پریشان ہو۔ کہتے ہیں کہنے والے کہ بھئی جو آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، ظاہری اعتبار سے اس کو جو اللہ قسمت میں لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا، لیکن سب سے بڑی جو بات ہے آدمی کو سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب کرے گا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے بھئی تمہارے پاس کیا ہے؟ دیندار لوگاں بھی جو ہے ایسا ظاہری اعتبار سے بھئی کھانے کے لیے، پینے کے لیے ہمارے سب برابر ہیں، کوئی آدمی آگے پیچھے۔ اچھا، دیندار لوگوں میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے آدمی دنیا کے لوگوں کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، کھانے کے لیے چیزیں کم ملتی ہیں، پہننے کے لیے کم ملتی ہیں، رہنے۔ جو آدمی اللہ اللہ کرتا ہے اس کے لیے اس کے جو ہے اس میں کم رہتی ہیں، جو آدمی نہیں کرتا اس کو بہت زیادہ اللہ میاں دے دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں لکھا ہے جو آدمی اللہ کی نہیں مانتا تو دنیا اللہ تعالیٰ اس کے قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گی۔ تو اللہ کے نظروں میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہیں ہے، دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی حقیقت ہوتی، اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو اپنی نافرمانی کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے تھے۔ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا سب چیزیں، تو اللہ دیتے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسا جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ جا دنیا کو دیکھ کر آ، دنیا کو دیکھ کر اے اللہ اتنی اچھی دنیا بنایا، اتنا معاملہ یہ کر دیا، اب کوئی دنیا میں پھنس گیا تو پھر آخرت کا مسئلہ دوبھر ہو جائے گا۔ تو اللہ فرمایا یہی تو میں آزمائش کا مسئلہ کر رہا ہوں دنیا میں بھیاروں میں اپنے بندوں کے لیے۔ کہا دنیا میں اگر آدمی پھنس گیا تو پھر دنیا دار ہو گیا، اور دنیا کی چیزیں اس کو اللہ میاں سب پورے کا پورا دنیا ہی کے اندر دے گا، آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں ہے۔ اب دنیا کو آدمی ذرا سا بازو رکھ کر
جو اللہ دیا ہے کھائے چٹنی روٹی اور اللہ اللہ کرتا رہا تو اصل دنیا نہیں ہے، اصل آخرت ہے، کیونکہ دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ کیا کبھی کسی 60 سال 50 سال 70 سال 80 سال زیادہ زیادہ 100 سال، پل بھر کی دنیا ہے، ہاں پل بھر کی دنیا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں کرتے۔ تو اب آدمی کس وقت میں کیا ہونے والا ہے نہیں بول سکتے نا، ابھی بولیں گے آپ تھوڑی دیر، ارے مول صاحب سے میں اب بھی ملیا، ارے اب بھی ملیا کیا، اللہ میاں بلا لیا تو چلے۔ تو کہا دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب تک ہے اس وقت تک ہی کچھ نہ کچھ کر لینا ہے۔ نیکی کا معاملہ اللہ کے یہاں پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اب آدمی تو جو ہے اب وہ نیکی کرنے والے کو تو ملتی ہے، آپ کھانا کھائے آپ کا پیٹ بھرا، میں کھانا کھایا میں پیٹ بھرا، تو جو آدمی کرے گا اس کو ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا شیخ اپنا اپنا دیکھ، خبر میں نہ تمہارے میں کام آؤں گا نہ میرے تم کام آئیں گے، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ اپنے عمل کا اپنے نیکیوں کی خود ذخیرہ کر لے، میں وہاں پر تیرا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، بیٹی کو بولے۔ تو اب رہا مسئلہ ہے کہ بھئی ہر آدمی اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، کر لیا تو اچھا ہے، یہی بات آپس میں ایک دوسرے کو کرنا ہے کہ بھئی ہم لوگ اپنے اپنے اعمال کے جو ہے ذمہ دار ہیں، اگر ہم کر لیں گے آج جو ہے کریں گے تو انشاءاللہ کل کام آئے گا، یہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بولتے رہنا ہے، یہی بات اللہ کو بھی پسند ہے، یہی بات نبی کو بھی پسند ہے۔ بہرحال ہماری گزارش یہ ہے، دعوت کی بات ہے، یہ دعوت دینے کی بات ہے، دین کی بات ہے، ایک دوسرے کو سمجھانے کی بات ہے۔ دعوت ہی دے سکتے، زبردستی تو نہیں کر سکتے نا، سمجھا کر ہی بول سکتے، تو یہی کام حضرات انبیاء بھی کرے، 1,24,000 نبی جو ہے آئے ہیں، یہی بولتے رہے کہ بھئی اللہ کو مانو، اللہ کے نبیوں کی بات مانو، اپنی دنیا کو بھی سدھارو، اپنے آخرت کو بھی سدھارو، یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے، اپنے آنے والے نسل کے لیے بھی اچھا ہے۔ بولتے ہیں نا بچے، ہمارے بابا اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے گئے، تو کہا جو باپ کیا ہے اچھا عمل اس کا صلہ بدلہ بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اگر نہیں کرا تو بچے ان کے زبان سے بھی کبھی نکلتا ہے ہمارے بابا کیا رکھو گے کیا کرو گے، کرے کھائے کھجائے چلے گئے، اور ہمارے کو پڑھائے نہیں، ہمارے کو سمجھائے نہیں، ہمارے کو صحیح راستہ بتائے نہیں۔ تو اب یہ بچے جو ہے مرنے کے بعد میں کم سے کم اللہ کے حق میں دعا تو بھی کرے، یہ دعا بھی کرنے والے اگر بچے نہیں بنتے تو اس سے زیادہ ہماری نقصان کا اور خسارے کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب آدمی اللہ اللہ کرے گا تو اللہ کی طرف سے یہ انعام اللہ تعالیٰ دیں گے کہ اس کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر، اور پھر جتنے اس کے دوست ہیں جتنے اس کے ساتھی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح راستے چلنے کی توفیق عطا کرے گا۔ ایک جگہ یوں صحابی کے بارے میں بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بولے ابھی وہ راستے سے گئے ہیں، تو یہ صحابی وہاں پر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا راستہ، مدینے کا راستہ اور پھر دوسری طرف جانے والا راستہ عراق کا راستہ، وہ تینوں چاروں راستے ہیں، وہ کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، وہ دور سے، چونکہ وہاں ریگستان ہے، جھاڑا جھاڑا رہتے نہیں رہتے، خالی پتھرے گرتے رہتے، تو دور سے بھی آدمی نظر آتا، تو دور سے دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے ادھر سے ادھر پھر رہے، خیر قریب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے آنے کی غرض تو میں بعد میں بولوں گا کیوں آیا ہوں، مگر تم جو ادھر سے راستے میں ادھر جا رہے ادھر جا رہے ادھر پھر رہے ادھر پھر، آخر وجہ کیا ہے، کیا کئی جگہ سے پھر رہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ذکر کرتا ہوا یہ راستے سے پھر رہا ہوں، ذکر سے یہ راستے کو منور کر رہا ہوں، جو یہ راستے سے جائے گا وہ نور لے کر چلے جائے گا۔ بے شک۔ تو کہا راستہ منور ہو سکتا ہے تو کیا ہم اپنی اولاد اپنے بچوں اپنے رشتہ داروں کو اگر دین کی بات بولے تو خالی جائے گا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بھی بدلہ دے گا۔ اسی لیے فرمایا ہر وقت صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بیوی کو، ہمارے کنب برادری کو ایک فکر کرنا کہ بھئی یہ لوگ بھی اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ
اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کا مطلب یہ ہے اپن بھی عمل کرنا، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتین کو، سب کو بولتے رہنا. یہ ہمارا شیوا اور یہ ہمارا کام ہے. تو برابر ہماری گزارش یہ ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی ہمارے قریب مسجد کو جو ہے آنے کی فکر کرنا. باقی نمازیں تو جہاں موقع ملا وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر اپنے گھر میں رہتے ہیں اکثر و بیشتر، تو قریب مسجد کو آنے کی فکر. ٹھیک ہے.